ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین اکرام، شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر. شرک اصغر ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو شرک اکبر تک لے جانے کا وسیلہ یا ذریعہ ہو، اور قرآن و حدیث میں کہیں نہ کہیں اسے شرک یا کفر کا نام بھی دیا گیا ہو. اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے. شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رہی بات آخرت کی، اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. مسند احمد کی روایت ہے محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. فقالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس بات سے میں خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ریاکاری ہے. سامعین، شرک اصغر کی کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم شرک اصغر کی شرک اصغر قولی ہے. ہر وہ گناہ، ہر وہ شرک اصغر جو زبان سے سرزد ہوتا ہے. میں کچھ مثالیں دے کر آپ کو واضح کرتا ہوں. پہلی مثال، غیر اللہ کی قسم کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اپنے ماں باپ کی قسم نہ کھاؤ، اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے. لہذا اللہ کے علاوہ سر کی قسم کھانا یا ماں باپ کی قسم کھانا یا کسی اور کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے. دوسری مثال کہ انسان کسی کو اللہ کا نام نہ دے. مثال کے طور پر اللہ مالک الملوک ہے، قاضی القضات ہے، قاضیوں کا قاضی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ نام رکھتے ہیں شہنشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے ایک معمولی سے بندے کو کیسے شہنشاہ کہا جا سکتا ہے؟ تیسری مثال، جب بارش ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش فلاں تارے کی وجہ سے ہوئی. عرب کیا کہتے تھے کہ ایک خاص قسم کا تارا تھا جس کو نو کہا جاتا تھا. یہ نو مشرقی جانب سے طلوع ہوتا اور 13 دن بعد مغرب میں غروب ہوتا. جس وقت یہ تارا طلوع ہوتا ٹھیک اسی وقت اسی طرح کا تارا مغرب میں غروب ہو جائے تو کہتے تھے کہ اس تارے کے طلوع ہونے سے بارش ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھائی. جب صبح ہوئی تو اس رات بارش ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج کی رات میرے رب نے کیا کہا تم جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی صبح کچھ لوگ مومن ہوئے، کچھ لوگ کافر ہوئے. جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ نے برسائی، رحمت اللہ نے برسائی، تو مومن ہو گئے. جس نے کہا کہ بارش اس فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی یا فلاں تارے کی وجہ سے ہوئی، تو انہوں نے اللہ کا کفر کیا اور اس ستارے پر ایمان لے آئے. اللہ المستعان. اور اسی طرح سے اگر مشیت اور ارادے کو کسی اور پر ٹانگا جائے، جیسے یہ کہا جائے جیسے آپ چاہیں، اللہ جیسے چاہے آپ جیسے چاہیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کی مشیت پر ہی ہر چیز منحصر ہے. اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہ ہوگا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی نے کہا: ما شاء اللہ و شئت. اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ ما شاء اللہ فقط، یعنی اللہ جو چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، پانچویں مثال آپ کے سامنے دوں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کلی طور پر اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے محنت کی اس لیے ایگزام میں اول نمبر پر آیا، یا بعض حادثے کو اس کے اسباب کی طرف لے جانا۔ مثال کے طور پر اگر میں اس راستے سے نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہذا اسباب پر کسی چیز کو نہ لٹکائیں بلکہ مکمل اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ کہیں کہ کامیابی مجھے اللہ نے دی، شفا اللہ نے دی، ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود اللہ کا ایک مجبور بندہ ہے۔ لہذا بعض چیزوں کو، اسباب کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک مثال ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرک اصغر قولی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔